یہ ایک سوال ہے بڑا اہم کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو ترتیب نزولی ہے اور جو اس کی ترتیب مصحف ہے اس میں بالکل ایک عکسی ترتیب ہے. بالکل یوں سمجھیے کہ بالعکس معاملہ ہے. یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے قرآن حکیم کے، تقریباً 1/6 حصہ بن جائے گا، بلکہ 1/5 حصہ، یہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے. اور آخری حصہ قرآن مجید کا وہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں قرآن مجید میں نازل ہوئی صورتیں. تو یہ کہ ان کو پہلے رکھا گیا، ان مدنی صورتوں کو، اور مکیات کو اختتام پر لایا گیا. ویسے تو یہ کہ اس کے فوراً بعد بھی مکیات آ جائیں گی، لیکن جو بالکل ابتدائی دور کی مکی صورتیں ہیں وہ بالکل اختتام پر ہیں. تو گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے مطالعے کی حد تک اس سوال سے اول تو اکثر و بیشتر حضرات نے تو اعتنا ہی نہیں کیا. کسی نے کیا بھی ہے تو کوئی ایسی قابل ذکر بات میرے علم میں نہیں آئی ہے کہ جو میں سمجھوں کہ اس کی کوئی صحیح اور قابل قبول توجیہ جس میں ہو رہی ہو، سوائے ایک توجیہ کے جو محمد مارمیڈیوک پکتھال نے کی ہے. انہوں نے جو ترجمہ کیا قرآن حکیم کا، گلوریس قرآن کے نام سے وہ شائع ہوا، بہت کثیر تعداد میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا اور بہت سے اداروں کی طرف سے مفت بھی تقسیم ہوا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ کمیونزم جو ہے اس کی ٹائیڈ ابھی بڑھ رہی تھی، چڑھ رہی تھی، اور مغربی قوتوں کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے کچھ مذہبی جو تصورات ہیں ان کو سامنے لایا جائے. تو اس وقت یہ کام ہوا تھا کہ مختلف مذاہب کی جو مذہبی کتب ہیں ان کو مغربی ممالک نے کثرت کے ساتھ شائع کر کے بڑی تعداد میں پھر انہیں تقسیم کیا تھا کہ شاید یہ جو طوفان چلا آ رہا ہے اس کا مقابلہ جو ہے اس روحانیت کے ذریعے سے ہی کیا جا سکے کہ جو ان مذاہب کے اندر ہے. بہرحال اس زمانے میں وہ گلوریس قرآن بڑی کثرت کے ساتھ شائع ہوا اور تقسیم ہوا. اس کا جو مقدمہ ہے وہ میرے نزدیک بڑی ہی ذہانت پر مبنی ہے. واقعہ یہ ہے کہ بڑی گہری سٹڈی اور بڑا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ میں نے محسوس کیا کہ محمد مارمیڈیوک پکتھال صاحب کا ہے. ایک تو سیرت النبی کے اعتبار سے کہ انہوں نے اس مقدمے میں سیرت کا جو خلاصہ بیان کیا بہت جامع ہے اور بہت ہی صحیح ہے، اور یہ کہ صحیح حالات کی تعبیر صحیح انداز میں ہے. لیکن وہی مجھے اس کا جواب ملا تھا. انہوں نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ترتیب یہ تھی کہ پہلے ایمان کی ضرورت تھی، اس کے بعد عمل کا معاملہ تھا. اس لیے کہ ابھی ایک نئی دعوت، نیا فلسفہ، نیا نظریہ، نئی فکر، نئی سوچ، نئے عقائد سے انٹروڈیوس کرنا تھا. اس لیے وہاں ایمان کی اہمیت زیادہ تھی، اور عمل کا معاملہ، قانون کا معاملہ، احکام کا معاملہ، اوامر و نواہی کا معاملہ یہ ثانوی درجے میں تھا. لیکن جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ایک پالیٹی کی حیثیت سے، وہ ایک نظام کی شکل میں قائم ہو گیا، تو اب صورت برعکس ہو گئی. اس لیے کہ اب آئندہ نسلیں جو ہیں وہ گویا کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوں گی. ان پیدائشی مسلمانوں کو اولاً ضرورت ہے عمل کی. اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچہ اگر 5-7 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، 9-10 برس کا ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چونکہ اب ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک نظام، ایک قانون یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے، لہٰذا اب احکام کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے بنسبت ایمان کے. ایمان تو گویا کہ موروثی طور پر بھی لوگوں کو مل جاتا ہے، اور البتہ یہ کہ جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے پھر وہ اس کی ریئلائزیشن کرتا ہے. اس ایمان کے حقائق کو اپنے باطن کے اندر ریئلائز کرنا اور اس کا ادراک اور شعور حاصل کرنا یہ بعد میں ہوگا. لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بنیادی طور پر ان حقائق کو ماننے اور تسلیم کرنے کا، یہ گویا کہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو از خود حاصل ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے اب ترتیب جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے وہ احکام، وہ اعمال، وہ جو شریعت کے اوامر و نواہی ہیں پہلے ان سے انٹروڈیوس کر دیا جائے. ایمان کے مباحث جو ہے وہ بعد میں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں مصحف کے ترتیب میں یہ ترتیب نزولی کے برعکس صورت اختیار کی.